میرا بچہ ہے تمہارا رشتے دار ہے. ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا، جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اور جیل میں گیا اور بچایا گیا. ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO 2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا، سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر پہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتا ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا، تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے. اور پھر وہی MQM کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے.
اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کاٹا لگانا. کاٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے, یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا, پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو, جو ہمارے سخت مخالف ہے. جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں, جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے. سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا, وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے, اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے. الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے, اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے, جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے, سٹاف بھی اپنا ہوگا, ہر چیز, الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے, تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کو جیل میں ڈالو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو, ان کو الجھا دو, ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو, ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں, یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے. لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ, خوف, ہراساں, ایف آئی آر, ہنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ, اور پھر کھل کے دھاندلی کرو, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا, یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل, جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے, ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے. پرامن رہے, کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا.